اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ کتاب الایمان ہے۔ صحیح مسلم شریف جلد اول کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ابتدا کتاب الایمان سے کی، چونکہ یہ کتاب درجہ عالمیہ سال دوم للبنات میں وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے، اس لیے اس کتاب کو دروس کی شکل میں بیان کروں گا اور درس کے ہی انداز میں یہ دروس ہوں گے۔ سب سے پہلے لفظ ہے کتاب الایمان، ایک لفظ یہ کتاب اور ایک لفظ یہ ایمان، تو ان دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب یہ فعال کے وزن پر ہے، نصر ینصر کے باب سے مصدر ہے، اور کتاب کا مصدر 3 آتے ہیں، کتاباً، کتباً، کتاباتن کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور کیونکہ تحریر بھی لکھاری کے ذہن میں موجود الفاظ و مضامین کا مجموعہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح باب کی جمع ابواب ہے، اور باب نصر ینصر سے اگر ہو تو اس کا معنی ہے بننا، یعنی دربان بننا، اور اگر یہ باب تفعیل سے ہو تو اس کا معنی ہے دروازہ بننا۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک نوع کے مسائل کے لیے گویا یہ دروازہ ہے، یعنی باب یہ ایک نوع کے مسائل کے لیے دروازہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فصل کی جمع فصول ہے، اور فصل یہ باب کرما یکرمو سے ہے، اس کا معنی ہے جدا کرنا، اور یہ بھی ایک ہی قسم کے مسائل پر فصل بولا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں لفظ کتاب، باب اور فصل قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہے کتاب کے بارے میں ذالک الکتاب، اور باب کے بارے میں ہے فضرب بینہم بسور لہ باب، اور فصل کے بارے میں ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین۔ یہ تینوں میں سے ہر ایک کا لغوی معنی ہوا اور اس کا وجہ تسمیہ ہوئی۔ اس کی اصطلاحی تعریف، کتاب اس کو کہتے ہیں جو ایسے مسائل کو جمع کرنے والا ہو کہ جو جنس میں متحد ہو اور نوع میں مختلف ہو، اور باب اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسے مسائل کو جمع کرنے والا ہو جو نوع میں متحد ہو اور صنف میں مختلف، اور فصل اس کو کہتے ہیں جو ایسے مسائل کو جمع کرنے والا ہو جو صنف میں متحد ہو، شخص میں مختلف ہو۔ اس کے بعد ایمان ہے، کتاب الایمان کے بعد ایمان ہے۔ ایمان کے 8 مباحث کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے۔ 8 مباحث کی اجمالی خلاصہ یہ ہے: نمبر 1 ایمان کی لغوی تعریف، نمبر 2 ایمان کی اصطلاحی تعریف، نمبر 3 مسلمان اور مومن کی وجہ تسمیہ، نمبر 4 اور تصدیق لغوی اور تصدیق منطقی میں فرق، نمبر 5 ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، الایمان یزید و ینقص، اس کے بارے میں، نمبر 7 ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت کیا ہے، نمبر 8 انا مؤمن انشاء اللہ کا حکم، کہ اگر کوئی یہ کہیں کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو یہ 8 مباحث ہے، اس کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں تفصیلاً بات ہوگی۔ سب سے پہلا بحث ہے ایمان کی لغوی تعریف۔ تو پہلا لفظ تھا کتاب الایمان میں کتاب، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اب دوسرا لفظ ہے الایمان۔ الایمان علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ ایمان باب افعال کا مصدر ہے اور امن سے ماخوذ ہے، اور اگر یہ سمع یسمع سے ہو تو اس کا معنی ہے خوف کا زائل ہونا، امن اور امن کا حاصل ہونا، گویا کہ یہ زوال خوف یا خوف امن کی ضد ہے۔ قرآن پاک میں وارد ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَآمَنَهُم مِّن خوف، خوف اور امن یہ مقابل مذکور ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ صرف امن و اطمینان والا معنی مذکور ہے۔ تو یہ الایمان باب افعال سے متعدی ہے، پھر بنفسی ہی بھی ہوتا ہے، کوئی صلہ مذکور نہیں ہوتا، جیسے آمن تو زیدن، میں نے زید کو امن دیا، اور کبھی یہ با صلہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یؤمنون بالغیب، کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ وہ اپنے رب کی طرف سے جو نازل شدہ ہے پیغمبر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کبھی یہ ایمان صلہ لام صلہ کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے، جیسے وما انت بمؤمن لنا
یعنی آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے۔ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان یہ باب افعال سے متعدی بنفسی ہی بھی ہوتا ہے اور بغیر ہی بھی ہوتا ہے، کبھی با کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کبھی اعلیٰ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث میں ہے ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطى من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر، آمن علیہ البشر، یہاں آمن کا آمن علی صلہ کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان متعدی بنفسی ہو تو اس کا معنی ہے ازالۃ الخوف یعنی امن دینا، اگر با کے ساتھ متعدی ہو اس کا معنی ہے اعتراف کرنا، اگر یہی ایمان لام کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی یقین کرنا، اور اگر اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی ہے اعتماد کرنا۔ تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الایمان فی اللغۃ التصدیق، یعنی ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق۔ تو ایمان کی پہلے بحث میں یہ ہے کہ ایمان کی لغوی تعریف، تو ایمان کے مختلف معنی بتا دیے، لیکن ایمان کا لغوی معنی شرعی لغوی معنی یہ ہے کہ تصدیق، مطلق تصدیق کو ایمان لغوی کہتے ہیں۔ بحث نمبر 2، ایمان کی اصطلاحی تعریف، کہ ایمان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصطلاحی شریعت میں ایمان وہ تصدیق ہے کہ جن کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر حاصل ہو، جن کا ثبوت تفصیلی ہے تو تصدیق تفصیلی ضروری ہے، جن کا ثبوت اجمالی ہے تو ان کی تصدیق اجمالی ضروری ہے۔ یہ جمہور محققین کا مذہب ہے کہ اس کا وضاحت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی چیزیں تفصیلی طور پر ثابت ہے اور کچھ چیزیں اجمالی طور پر ثابت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید میں انما انت منذر ولکل قوم ہاد منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ ان آیات میں حضور اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر اجمالی ذکر کیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہاں پر بھی کہ جو سابقہ کتاب کا ذکر ہے وہ اجمالی ہے اور قرآن پاک کا ذکر تفصیلی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تفصیلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس پر تفصیلی تصدیق ضروری ہے، اور جن چیزوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجمالی ذکر یعنی اجمالی طور پر ثابت ہو تو اس پہ اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری اور تصدیق ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یعنی ایک وہ یہ قید بھی ہے ایمان کی اصطلاح میں کہ ضرورتاً یعنی بداہتاً کا مطلب یہ ہے کہ عوام اور خواص میں مشہور اور متعارف ہوں، جیسے کہ اذان ہے، نماز ہے، سچ بھولنا ہے، کسی کا حق نہ کھانا ہو، تو یہ سب بدیہی امور ہیں، تو اس پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے اور تصدیق ضروری ہے۔ ایک ایمان کی دوسری تعریف بھی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہو ان سب کی تعریف کرنا، تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس طرح ایک اور تعریف بھی کی ہے علماء نے کہ ایمان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہو ان چیزوں میں جن کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہو اور نبی علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے، اور اس طرح ایمان کی کچھ اقسام ہیں۔ یا خلاصہ تعریف یہ ہے کہ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، اور ایمان کی اصطلاحی تعریف ہے کہ تمام ضروریات دین کو ماننا، اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا انکار کیا تو کفر لازم آئے گا۔ ایمان کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایمان کی پہلی قسم ایمان مطبوع ہے۔ ایمان مطبوع کس ایمان کو کہتے ہیں؟ ایمان مطبوع وہ مہر شدہ ایمان ہے جو نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، نہ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی سطح پر رہتا ہے۔ یہ ملائکہ کا ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان مطبوع۔ ایک دوسرا ایمان ہے وہ ہے ایمان معصوم، کہ وہ تاثر و تغیر سے محفوظ ہوتا ہے اور ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا ایمان ہے، ایمان معصوم۔ ایک تیسرا ایمان ہے ایمان مقبول، جو گھٹتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ یہ مخلص مومنوں کا ایمان ہے۔ مخلص مومنوں کا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، جس میں ترقی کی محنت کرنی پڑتی۔ اگر ایک مسلمان ترقی کرے، ذکر و اذکار کرے، نیک کام کرے تو اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو اس سے ایمان گھٹتا ہے۔
اور ایک چوتھا ایمان موقوف۔ ایمان موقوف کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں آیت ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ إِلَى آخِرِ۔ یہ ایمان ہے مبتدعین اور مترددین کا، جو شک کرتے ایمان میں، ان کا ایمان ہے جو ان کے صدرنے اور ان کے ٹھیک کرنے اور بدعات سے تو بتائب ہونے پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ ایمان موقوف ہے ان کا، کہ جب تک یہ ٹھیک نہ ہو تو بتائب نہ ہو، اس وقت ان کا ایمان موقوف ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان مردود، پانچویں قسم کا ایمان ہے وہ ایمان مردود ہے۔ یہ مذبذبین بین ذالک منافقین کا ایمان ہے، کہ وہ جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، جو قابل قبول نہیں۔ منافقین کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ 5 قسم کا ایمان ہے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اتباع سنت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگر متبع ہو تو یہ ایمان مقبول ہے۔ اور کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ خواہش پرست ہو، یعنی بدعات کے عادی ہو۔ اور منافق کی پہچان خوف و طمع ہے، لالچی ہو۔ کفر کی تعریف اور کفر کے اقسام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کفر کی تعریف بھی آ گئی، یعنی یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ لأن الاشیاء تعرف بأضدادها، کہ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ چنانچہ کافر اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور منکر ہو جاتا ہے۔ اور کفر یعنی کفرہ باب نصرہ سے اس کا معنی ہے انکار کرنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان، کہ جب شیطان انسان سے کہتا ہے ان اکفر، یعنی اکفر کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی کفر کراتا بھی ہے پھر خود بری بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر کفر انکار، کفر جحود، کفر عناد، کفر نفاق، یہ 4 قسمیں ہیں اور ان سب میں انکار پایا جاتا ہے۔ تو کفر کا معنی ہے چھپانا، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں پر پردہ ڈالتا ہے اور وہ چھپاتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا۔ ایمان کے بحث نمبر 3 میں یہ ہے کہ مسلمان اور مومن کی وجہ تسمیہ، مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے اور مومن کو مومن کیوں کہتے۔ ظاہری تسلیم اور دیگر ادیان سے برات کا نام اسلام ہے، کہ ظاہر ہے ہم اسلام کے مطابق وہ ہمارا جو لباس ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، جو ظاہری تسلیم ہے، اور دیگر ادیان سے یعنی جو دوسرے ادیان باطلہ ان سے برات کا نام اسلام ہے، جس کے وجہ سے یا جس کا حامل مسلم کہا جاتا ہے۔ اور قلبی تصدیق یعنی دل کے اندر جو تصدیق ہوتا ہے، یعنی مومن بھی کو انکار سے امن دینا بھی ایمان ہے، جس پر ہم ایمان لاتے ان کو انکار سے امن دینا یہ ایمان ہے۔ یعنی غیر اللہ پر ایمان لانے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ امن دیتے ہیں، یعنی اس انکار سے امن دیتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ اس کو یعنی جو انکار سے امن دینا ایمان ہے، جس کا حامل مومن ہے۔ پھر اسلام و ایمان کی بنا پر بندہ مسلم و مومن کہلاتا ہے، امن و سلامتی پاتا ہے۔ اور دارالسلام کا یہ ایمان کے 3 مباحث ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں 4تھا مبحث جو تصدیق لغوی اور تصدیق منطقی میں فرق ہے، اور اس کے علاوہ جو مباحث ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔